اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا ہمارے پہلے مہمان مقرر علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی مخدوم و محترم عظیم اسکالر آف دا ورلڈ برادر مکرم حضرت علامہ ڈاکٹر مشرف حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ شیخ غلام ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ ڈاکٹر منیر الازہری دامت برکاتہم العالیہ، سامعین عزیز وقار، خواتین و حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو شہدائے کربلا اور امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم خدمات اور لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ناٹنگھم کی سرزمین کے اندر الکریمیہ انسٹیٹیوٹ کے اندر انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ خاندان نبوت کے احباب اور آپ کے ساتھ جو دیگر اصحاب تھے جو ایک عظیم ٹریجڈی کا شکار ہوئے، ایک عظیم انسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ معرکہ کربلا کے اندر دین حق کی سربلندی کے لیے، پیارے نبی کے دین کو قیامت تک کے لیے بقا عطا کرنے کے لیے امام عالی مقام نے وہ لازوال قربانی پیش کی جو قیامت تک انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھا گئی، دین کے تحفظ کا طریقہ سکھا گئی، سیرت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کی بقا کا طریقہ اور سلیقہ سکھا گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، جس ماحول میں یا جس سوسائٹی کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو اس ماحول اور اس تربیت کے اثرات اس کی پوری زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار، جو دین کی سربلندی کے لیے عظمتیں اور رفعتیں ہیں، ان تمام کے اندر تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ اسی لیے امام عالی مقام امام حسین کی پاکیزہ زندگی ہمیں جو سبق دے رہی ہے، وہ سبق یہ دے رہی ہے کہ بچپن سے جس اولاد کو والدین محنت کر کے اس کی تربیت کریں، وہ زندگی کے کسی بھی موڑ میں آ جائیں،
یا زندگی کے کسی بھی لمحے سے گزر جائیں یا زندگی کی کسی بھی آزمائش سے گزریں، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کے افکار وہ کائنات میں اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بچپن کو دیکھیں کہ بچپن کی زندگی تقریباً 7 سال اور کچھ ماہ جو براہ راست تربیت مصطفیٰ کے اندر گزرے ہیں، براہ راست آغوش سیدہ کائنات کے اندر گزرے ہیں، براہ راست مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی تربیت کے اندر گزرے ہیں، اور اس تربیت کا آپ کی زندگی پہ اتنا اثر تھا کہ آپ کی پوری زندگی اسوائے مصطفیٰ اور اسوائے مولائے کائنات سے عبارت تھی۔ آپ دیکھیں احادیث کے اندر آتا ہے، فضائل اہل بیت کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں کہ جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کی پیدائش کی خبر جب پیارے مصطفیٰ کریم کو عطا کی گئی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ خبر ہوئی تو سرکار کھڑے ہو گئے، آپ جلدی جلدی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے سیدہ کائنات کے گھر آئے، اور سیدہ کائنات کے گھر آ کر آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کو مجھے دکھاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان پر سب سے پہلے نگاہ مصطفیٰ ڈالی اور میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور ایک روایت کے مطابق حضور اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان کے اندر، دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت خود فرمائی۔ گویا ان کے کان کے اندر جو سب سے پہلی آواز جا رہی ہے وہ آواز بھی اذان کی ہے اور وہ بھی زبان مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگائی اور اس کھجور کو چبایا، اور چبانے کے بعد جب اس کا گودا بن گیا، اس کا شیرہ بن گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے امام عالی مقام امام حسین کی زبان پر وہ چبائی ہوئی کھجور کا شیرہ گھٹی کی صورت میں آپ کو عطا فرمایا۔ گویا کہ پہلا لقمہ جو منہ کے اندر جا رہا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے جا رہا ہے، اور پہلی صدا جو کان کے اندر آذان کی صورت میں جا رہی ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی صدائے آذان ان کے کان کے اندر جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر سے نکلتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہاتھ کی انگلی امام حسن کے ہاتھ میں ہوتی اور ایک ہاتھ کی انگلی امام حسین کے ہاتھ میں ہوتی، اور سرکار دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں آتے۔ آج کل مسجد میں بچے آ جائیں تو ہمارے بابے تنگ ہو جاتے ہیں اور ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، بچے کیوں مسجد میں لائے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آیا کہ امام حسین کی جو عمر تھی بچپن کی وہ اتنی لاشعوری کی عمر تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کھیلتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ کاندھے کے اوپر آپ کی گردن پر چڑھ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے کو اس وقت تک طویل کیا جب تک کہ امام عالی مقام امام حسین آپ کی گردن پر بیٹھے رہے، اور جب وہ نیچے اترے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ اس لیے اگر بچے مسجد میں آئیں تو ان سے تنگ نہیں ہونا چاہیے، ان کو تربیت کرنی چاہیے، ان کو ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ بچوں سے الرجک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ
یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ووالدیہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کافر کے گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہو، کسی یہودی یا نصرانی یا سکھ یا ہندو کے گھر میں کوئی مسلمان کوئی بچہ پیدا ہو، تو اس کی جو بیسک برتھ ہے وہ بحیثیت مسلمان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کسی عالم کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی ولی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ 1 مہینے یا 2 مہینے یا 1 یا 2 دن کے بچے سے پوچھیں کہ وٹ از یور ریلیجن، وہ بتائے گا؟ نہیں بتائے گا۔ اسے بتائیں گے تو اس سے پوچھیں گے تمہارا دین کیا، وہ نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ وہ لاشعوری کی عمر کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ شعور کو پہنچتا ہے، جب اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت وہ بچہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ کر اپنی زندگی کا تعین کرتا ہے، اپنے مذہب کا تعین کرتا ہے، اپنے دین کا تعین کرتا ہے، اپنے اخلاق کا تعین کرتا ہے، اپنے کردار کا تعین کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا دینی پیدا کریں کہ ہمارے بچے جب شعور کو پہنچیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے بیٹے ہیں، اور ہمارے جو دینی ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں۔ اس طرح کا ماحول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام علی مقام امام حسین اور امام حسن مجتبیٰ کو دیا۔ آخری بات بخاری شریف کے اندر، بخاری میں نہیں بلکہ بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر آئے، اور قریب میں امام حسن مجتبیٰ، چھوٹی عمر تھی، جس طرح لاشعوری کی عمر تھی، جس طرح امام حسن کھیلتے ہوئے نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو گئے، اسی طریقے سے قریب میں امام حسن مجتبیٰ بیٹھے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول زکوٰۃ کی کھجوریں لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے باغ کی کھجوریں ہیں، اور ان میں سے یہ میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو مستحقین میں، غرباء میں، ضرورت مندوں میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرما دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام کا عمل دیکھیے، جب بھی کوئی نیکی کرتے تھے، فرض ادا کرتے تھے، واجب ادا کرتے تھے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری اس نیکی پر ہمارے آقا گواہ بن جائیں۔ وہ کھجوریں خود بھی تقسیم کر سکتے تھے وہ صحابی رسول، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے اندر لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، یہ میرے باغ کی کھجوریں ہیں، اور یہ زکوٰۃ کی نیت سے میں نے نکالی ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے غرباء میں تقسیم فرمائیں۔ وہ کھجوریں جب پیش کی تو حضور نے فرمایا، اللہ تمہاری اس محبت کو قبول کرے، رکھ دو۔ جب انہوں نے رکھ دیں تو قریب میں امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے، تو آپ نے اس کھجور کے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی۔ کیا کر دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور ان کو نصیحت فرما رہے تھے، میرے سرکار نے اپنا واعظ روک دیا۔ حضور نے حضرت امام حسن کو قریب اٹھا کر قریب لایا، ایک ہاتھ سے ان کا منہ کھولا اور اپنی شہادت کی انگلی ان کے منہ کے اندر ڈال کے اس کھجور کو باہر نکالا۔ باہر نکالنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کھانا جائز نہیں۔ کیا فرمایا ان کو مخاطب کر کے؟ کہ بیٹا، اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کھانا جائز نہیں۔ اب علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ بھائی امام حسن تو لاشعوری کی عمر میں تھے، نابالغ ان کی عمر تھی، ان کے اوپر احکام شرعیہ نافذ بھی نہیں تھے، وہ احکام شرعیہ کے پابند بھی نہیں تھے، کیونکہ نابالغی کی عمر کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اگر ایک کھجور اٹھا لی تھی تو اس میں کیا حرج تھی؟ لیکن علماء اور محدثین نے لکھا کہ سرکار نے ان کی
زبان سے وہ کھجور نکال کر ان کو تھکوایا، پھر اس کے بعد ان کے منہ کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اور اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اپنی اولاد کے ایک ایک لقمے کا خیال رکھو، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ کہیں میری اولاد کوئی مشتبہ لقمہ تو نہیں کھا رہی ہے، کہیں میری اولاد کے منہ کے اندر کوئی ایسا رزق تو نہیں جا رہا کہ جو حرام ذریعے سے آیا ہو، یہ اس کے لیے کھانا جائز نہ ہو۔ قیامت تک کے لیے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے ایک ایک لقمے کا خیال رکھنا۔ اس انداز سے میرے مصطفیٰ کریم نے حسنین کریمین کی تربیت کی، اور یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ جب دین مصطفیٰ کی بقا کی بات آئی، امام علی مقام امام حسین نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کا دین بچ سکتا ہے، لیکن اسے ننھے علی اصغر کی قربانی کو دینی پڑے گی۔ آپ نے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ فرمایا دین مصطفیٰ کو بقا مل سکتی ہے، لیکن وہ علی اکبر کی قربانی مانگتا ہے، نوجوان علی اکبر کو قربان کر دیا۔ اور آخر میں جب 72 افراد کو قربان کرنے کے بعد، اور ان 72 شہداء کے اندر 20 کے قریب خاندان نبوت کے افراد تھے جو شہید ہوئے ہیں، ہر ایک کو پیش کرنے کے بعد آخر امام علی مقام اس نتیجے پر پہنچے کہ دین مصطفیٰ کو قیامت تک بقا مل سکتی ہے، لیکن اسے حسین کی قربانی چاہیے۔ اپنے آپ کو دین کے لیے قربان کر دیا۔ آج ہمارے پاس دین جو پہنچا ہے اتنی آسانی سے ہمارے پاس پہنچا ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے 6 ماہ کے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، نوجوان بچوں کی قربانیاں دی ہیں، اور اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کیا ہے۔ اور یہی اسوہ حسینی ہے کہ مشکلات کے وقت کے اندر جب دین کو ضرورت پڑے تو پھر مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے، پھر اسوہ حسینی کو ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق۔